السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ مبارک۔ ٹھیک ہے، جمعہ ہمارے بہت اہم اور فضیلت والے دنوں میں سے ہے، تو تھوڑی سی بات اس پر پہلے کروں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 18واں پارہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم الجمعۃ، اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن سب دنوں سے افضل ہے۔ جیسے فضیلت کی بات ہم بارہا کرتے رہے ہیں کہ بعض مہینے بعض مہینوں پر افضل ہوتے ہیں، بعض راتیں بعض راتوں پر، اسی طرح بعض دن بعض دنوں پر۔ تو ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں سے جمعے کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے، یعنی ساری مخلوق ڈرتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، کیونکہ قیامت ہر چیز کی موت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ زمین و آسمان، پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ تو اگرچہ ایک افضل دن ہوتا ہے، اس میں ایک سکون اور ایک پیس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر عجیب گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے، ایک قدرتی سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کائنات محسوس کرتی ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی صبح کی نماز ہے، جسے باجماعت ادا کیا جائے۔ پھر قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا، یعنی جس طرح انسان اٹھائے جائیں گے اسی طرح دن بھی اٹھائے جائیں گے، اور ان کی اپنی اپنی شکل ہوگی، اور جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے، یعنی سارا ایک ہجوم ہوتا ہے نا اس کے گرد، اور پھر وہ اس گھر سے رخصت کی جاتی۔ تو جمعہ کا دن اپنے جمعہ والوں کے لیے روشنی کرے گا، اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، یعنی جمعہ کا دن روشن دن ہوگا، یعنی اس کی شکل روشن ہوگی اور اس کی روشنی پھیل رہی ہوگی۔ ان کے رنگ برف کی طرف سفید ہوں گے، یعنی جو لوگ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں یا سورۃ الکہف پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، یا جمعہ کے دن کو عام دنوں سے مختلف طور پر رکھتے ہیں، تو جمعے کی جو روشنی ہوگی اس کی وجہ سے جمعہ والوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے۔ کتنے سفید؟ برف کی طرح۔ ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، یعنی کافور کے پہاڑ، خوشبو ہے کافور بھی، کیمفر۔ جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اتنا حسین منظر ہوگا، اور ان کے لیے وہ سب کچھ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ کر رہے ہوں گے، اور نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جنت میں انٹری ہو جائے گی۔ اور ثواب کی امید سے آذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اذان دینے والوں کا اپنا مرتبہ ہے، اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے اور انہیں اس کا شوق بھی دلائیے۔ جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کہلائے گا، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی جمعہ کا دن دنیا میں جن لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا، سفید شیشہ جس میں سیاہ ڈاٹ۔ میں نے کہا کہ اے جبریل، یہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے. میں نے کہا اس میں یہ کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سید الایام عندنا. یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی. یعنی اس لیے اس کو سیاہ رکھا گیا کہ اس ٹائم پر قیامت قائم ہوگی. اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سردار ہے اور ہم اسے قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. قیامت کے دن جمعہ کا نام کیا ہوگا؟ یوم المزید. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیریں گے. سینٹر میں کرسی ہوگی اور آس پاس کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر. تو نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے. اب امیجن کرتے جائیں, یعنی پہلے ممبر ہوں گے, پھر اس کے بعد کرسیاں ہوں گی. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے. ان کے لیے کرسیاں اور ممبر نہیں ہیں. عام لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ٹیلے, جیسے عوام بیٹھتی. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوہ فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا آپ دکھائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. یوم المزید. سبحان اللہ. وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرائیں گے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اس دن کا, تو میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا, اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں, ان کو عزت بخش رہا ہوں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے. سو تم مجھ سے مانگ لو جو چاہیے لو. اب چنانچہ وہ اس سے رضامندی کا سوال کریں گے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ کے ایسے بندوں کی دنیا میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, وہ خوش ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو, کیونکہ وہ راضی ہو جائے تو سب نعمتیں اپنی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں, اسی وجہ سے تو میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم دی ہے. تم مجھ سے کچھ مانگ لو, کچھ لے لو. چنانچہ وہ اس سے مانگے گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اس سے مانگے, اور بندوں کو یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی ان سے کچھ مانگے, وہ غصہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. یعنی مانگ مانگ کے بس پھر کچھ نہیں دل میں رہے گا. تو وہ اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, اور نہ کسی دل پر اس کا گزر ہوا. اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے. یعنی یہ سب کچھ اتنی دیر میں پورا ہو جائے گا جمعہ کے لیے جاتے آتے میں. پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی ہوں گے. بالا خانے والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور عیب نہیں ہوگا, ون پیس ہوگا وہ, یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے. ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا. ان میں سے اس کے کمرے اور دروازے ہوں گے, ان میں نہریں جاری ہوں گی, اس میں اس کے پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعوں کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ مزید کرامات حاصل کر لیں. یعنی اپنے گھروں میں ہوں گے, پھر ان کو انتظار ہوگا کہ جمعہ کا دن آئے, یوم المزید آئے اور ان کو مزید ملے, اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یوم المزید کی اس صحبت سے نوازے. اور جمعہ کا دن جو ہے وہ دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک ویک میں جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں وہ جمعہ کے دن دھل جاتے ہیں, جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری ورائٹی رکھی اور ہمیں ان سب چیزوں کے پھر فائدے بھی بتائے اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے
وہ طریقے بھی سکھائے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان چیزوں کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگی میں. جو آج دے گا وہ کل پا لے گا. چلیے 18واں پارہ سورۃ المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً فلاح پائی ہے، کامیابی حاصل کی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا وہ پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے طریقے کھول کھول کے بتا دیے ہیں کہ یہ ہے وہ راستے کہ اگر تم ان پر چلو تو کامیاب ہو سکتے ہو، اور تمہیں ایسا گھر ملے گا، ایسا ٹھکانہ ملے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا اور جس کی خوشیاں پائیدار ہوں گی، لازوال ہوں گی. ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی بینچ مارکس ہیں، انسان کسی ایک تک پہنچتا ہے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، پھر ایک اور چیز کی، حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی. ہاں، جو شخص جنت تک پہنچ جائے پھر وہ جنت میں جا کر کبھی وہاں سے ٹلنا نہیں چاہے گا. اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں جس کی وہ تمنا کرے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ویرائٹی رکھیں گے، اتنا کچھ ہر جمعے کو مزید عطا کریں گے کہ انسان اس اگلے ہفتے تک کے لیے صرف ان چیزوں کو ہی دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کے خوش ہوگا کہ اتنے میں مزید مل جائے گا اور پھر مزید مل جائے گا اور مزید مل جائے گا. تو انسان کی خوشیاں کہیں ختم ہی نہیں ہوگی. جبکہ دنیا میں جب کچھ مل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے کانٹے انسان کو چبھنے لگتے ہیں اور پھر انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور انسان کی وہ ساری زندگی صرف تلاش اور مارا ماری میں ہی گزر جاتی ہے. انجوائے کرنے کا ٹائم کم ہی ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی انجوائمنٹ ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے کہ جن سے ہماری آخرت کی راہیں آسان ہوں. تو پہلی چیز جس کے لیے یہ بتایا گیا وہ کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایمان لا کر نمازوں میں خشوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، وقت پر نماز ادا کرے گا، اطمینان سے سجدے کرے گا، اطمینان سے رکوع کرے گا. یہ اطمینان جو ہے یہ لازم ہے. اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے. تو اس لیے نماز پڑھ کر بھی اگر سزا ہی ملنی ہے تو پھر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز ہے
کہ جو واقعی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے. تو اس کی شرائط کیا ہے؟ اچھی طرح وضو، وقت پر نماز اور اطمینان سے رکوع اور سجود. اور اس کے علاوہ یہ کہ دھیان ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور صرف ظاہر میں ہی نہیں ہم ساکن ہو، اندر بھی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. لیکن افسوس یہ کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع ہی اٹھایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہیں آئے گا. انسان یہ تلاش کرے گا کہ میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی نماز تو خشوع والی ہو، لیکن کہیں بھی یہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر کوئی اتنی افراتفری اور جلدی میں ہوتا ہے اور دنیا بھر کے مسائل نماز میں یاد آتے ہیں. لہٰذا نماز میں تو دل کم ہوتا ہے اور نماز ختم کرنے اور بوجھ اتارنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو کاموں سے، یعنی جو فضول، لا یعنی، لا حاصل، بیکار، بے مقصد، بے معنی قسم کے کام، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مفید چیزوں میں گزارتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، تو اپنے آپ کو جو شخص امتحان کے کمرے میں سمجھے گا وہ اپنے اوپر بہت سی خود ہی پابندیاں لگا لے گا. یہ بتائیے کہ جب آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ مووی لگا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے؟ اتنے تھکاوٹ کا وقت، اتنا سٹریس ہے، اتنا پڑھا ہے سال بھر میں نے، تو تھوڑا میں اب ذرا ریلیکس کر لوں، انجوائے کر لوں. کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ امتحان میں ہیں. آپ اپنا موبائل ساتھ لے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر فرینڈز سے چیٹنگ کرتے رہیں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ امتحان کے کمرے میں ہیں. آپ وہاں اپنی فیس بک کھول لیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پر اپنے امتحان کے کمرے میں ہیں. مومن ساری زندگی کمرہ امتحان میں ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو احتیاط سے کہ اس میں میرا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا. وہ گھنٹوں ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرتا. پہلے لوگ گلیوں بازاروں میں آوارہ گردی کرتے تھے، اب لوگ نیٹ پہ بیٹھ کے آوارہ گردی کرتے ہیں. ایک کلک کیا، وہاں سے کچھ اور پڑھ لیا، وہاں سے کسی اور طرف نکل گئے. یعنی اگر کوئی ریسرچ بھی کرنی ہو تو با مقصد نہیں ہوتی، بے مقصد ہوتی ہے. اور ادھر ادھر گھوم پھر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذہن کی پراگندگی اور توجہ کا نہ رہنا. یعنی اب ہر شخص اس مسئلے اور بیماری کا شکار ہے کہ وہ فوکس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا فوکس کسی ایک چیز پر ہے ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی ایک منزل نہیں. اتنا کچھ کھل چکا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر جم کر کچھ کر ہی نہیں پاتا. تو ہمیں جب بھی فضول کام کرنے کو دل چاہے تو سوچے میں تو کمرہ امتحان میں ہوں اور میں کمرہ امتحان میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے. کیونکہ ایمان انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور انسان نہ صرف یہ کہ بظاہر کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، فضول مشغلوں میں، اسی طرح وہ اپنے اندر پر بھی بہت چیک رکھتا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں اس وقت کس کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں، کہیں کسی کے بارے میں کوئی غل، حسد اور حقد تو نہیں. تو وہ اپنے تمام چیزوں کے اندر پاکیزہ ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، خصوصاً ان کی پاکیزگی ان کے شہوانی خواہشات کے معاملے میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات کو، سیکشل ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو بے محابہ نہیں چھوڑ دیتے. اور جنسی تسکین کے لیے جو رستہ اللہ نے بتایا ہے بس صرف اسی رستے پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں. اس لیے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. اور اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کسی عورت کو خرید کر ملک یمین نہیں بنایا جا سکتا، تو اس لیے صرف شادی کا طریقہ ہی باقی رہ گیا ہے جس سے انسان اپنے ان جذبات کی تسکین کر سکتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی حرام راستے اختیار کریں، پروسٹیٹیوشن کا راستہ یا نکاح متع یا وقتی نکاح یا نکاح کے ایسے طریقے کہ جس میں صرف
لطف اٹھانا ہی مقصود ہو اور ذمہ داری لینی مقصد نہ ہو تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو، کسی کی بات کی شکل میں ہو، یا کسی ذمہ داری اور ڈیوٹی کی شکل میں ہو، ان سب چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں. اور پھر یہاں دیکھیے صرف امانت نہیں، امانات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک سے زیادہ، یعنی بہت ساری چیزوں میں امانت ہوتی ہے. وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے ہوتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے خشوع کی بات کی، یہاں پر حفاظت کی بات کی. اول و آخر دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف نماز. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں زندگی میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نماز ہے. اور حفاظت میں کیا چیز ہے؟ اوقات نماز، آداب نماز، اس کے ارکان، اجزاء، وضو کی فکر، اور نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پوری پوری احتیاط، تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ آئے. اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کو وراثت میں پائیں گے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت مومن کی وراثت ہے، اصل وراثت جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں، دونوں جگہ پلاٹ ملے ہوئے ہیں آپ کو. جب انسان مر جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا، تو جنت والے اس کے اس ٹھکانے کے وارث ہو جائیں گے، وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے. اور اسی طرح ادروائز. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کا یہی معنی ہے اولئک ھم الوارثون. اور فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کی چھت رب کریم کا عرش ہے، یعنی اس میں رب کا قرب بہت زیادہ ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے یہاں. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا اٹھایا. کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی نہیں جو ماں کے پیٹ میں اتنے مرحلوں سے گزار کر اتنا بہترین خوش شکل انسان تیار کرتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. جیسے پیدا کیے گئے ایسے ہی موت دی جائے گی، پھر ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا. یعنی ہر سال جتنی بارش اترتی ہے اتنا ہی پانی آسمان کی طرف چڑھتا ہے. یعنی سمندروں سے جو پانی ایویپوریٹ ہو کر بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بارش نیچے اترتی ہے، اس میں 1 ملی لیٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اندازہ ہے. اب آپ دیکھیے ہوا جو غیر محسوس چیز ہے کس طرح آتی ہے اور بادل اٹھا کے لے جاتی، اور پھر وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر برستے ہیں اور وہاں سے پانی گھومتے گزرتے پھر سمندر میں آ گرتا ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ بادل بن جاتے ہیں. تو یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک مقرر اندازے کے مطابق کام کر رہا ہے، اور یہ سب بقدر ہے. اللہ نے اس کی بھی تقدیر مقرر کر رکھی ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو زمین کے اندر واٹر پلیٹ موجود ہے، جہاں سے بھی آپ کھودتے ہیں کہیں کم فیٹ اور کہیں زیادہ فیٹ گہرائی تک جا کر بہرحال پانی اپنے لیے نکال لیتے ہیں. تو یہ پانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی انسان کے لیے وہاں محفوظ کر دیا. اگر یہ سارا پانی زمین کے اوپر ہوتا تو ہم کہاں ہوتے، پھر ہمارے رہنے کی جگہ نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا اور ہمارے پینے اور استعمال کے لیے میٹھا پانی زمین کے اندر سٹور کر دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں، وہ سارا ایویپوریٹ کر سکتا ہے. زمین کے اندر کتنی آگ ہے، اگر آگ اور پانی کا باہم ملاپ ہو جائے تو یہ سارا پانی دھک سے بھاپ بن کے اڑ جائے.
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ کون سا؟ اولیوز، زیتون۔ زیتون سالن اور تیل دونوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کریں، ڈپ کر کے اس میں کھاؤ، سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح راتوں میں سے ایک رات جس میں قرآن اترا وہ مبارک، دنوں میں سے جمعہ کا دن مبارک، اسی طرح درختوں میں سے زیتون کا درخت مبارک۔ کون کون کھاتا ہے زیتون؟ سب نہیں کھاتے۔ زیتون بہت ہی مفید چیز ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں اگتا نہیں ہے اس لیے ہمارا بچپن سے ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا، اور زیتون کے تیل کا بھی، لیکن چونکہ یہ مبارک ہے تو اس کو مبارک سمجھ کر کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور استعمال کریں، چاہے اسکن پر کریں، چاہے کھانے میں کریں، چاہے اس کے پھر اولیوز کو کھائیں، لیکن آپ کی فوڈ میں اس کو استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فائدہ اور تاثیر کون بتا رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر نہیں بتا رہا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، کسی بھی چیز کو کھانے میں اعتدال ضروری ہے، اتنا نہ کھانا شروع کر دیں کہ حد سے گزر جائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل پیٹ بھر کے نہیں کھایا، یعنی یہ نہیں کہ صبح شام کھانا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس ناشتے میں کافی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ انسان غور و فکر کرتا رہے۔ جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد آتی، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، پھر اس کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی، کیونکہ ہر چیز میں اس کو خدا کی یاد محسوس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف توجہ کرے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، یعنی الزام لگانے لگے، اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں دیندار لوگوں، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی زمین سے پانی نکلنے لگے، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، بیوی بیٹا۔ اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے رہتے ہی ہیں، آزمائش تو ضروری ہے، یعنی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں نیک لوگوں کا اور برے لوگوں سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور پھر کامیاب وہی ہیں جو اس امتحان میں بہت سنجیدہ ہو کر وقت گزاریں اور کامیابی تک پہنچیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی،
پھر ان میں خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. یعنی عمومی طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں وہی اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہو گے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. یعنی قیامت وغیرہ کچھ نہیں آنی، یہ محض انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیے اتنی بڑی سچائی کو لوگوں نے کس طرح جھٹلا دیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کیا کہ جیسے ان کی بات ہی سچی ہو، اور صاف کہہ دیا وما نحن له بمؤمنین، ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار، اے رب، ان لوگوں نے میری جو تکذیب کی ہے اب اس پر تو ہی میری مدد فرما. رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا بس اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. یعنی دیکھیے کہ کس طرح پیغمبر آئے اور انہوں نے حق بتایا، کس طرح قوم نے جرت کے ساتھ انکار کیا، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح ان کا انجام ہوا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے ان واقعات میں؟ ان واقعات میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم انکار کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ اس کے مقابلے میں پیغمبروں کی بات کو مان لیں، اقرار کریں، اور جس طرح اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں ویسی زندگی بسر کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں.